بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں اجاز احمد، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قاضی ٹی وی۔ ناظرین، 9 نومبر 2021 کا دن گزرا اور 9 نومبر جو ہے یہ ایک بہت تاریخی دن ہے۔ اہل پاکستان جو ہے اس کو بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ مناتے ہیں، اور یہ اس کی نسبت جس ہستی کے ساتھ ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہر خاص و عام ان کو جانتا ہے کہ شاعر مشرق، جن کو شعر و شاعری سے بہت زیادہ محبت تھی، اور ان کی شعر و شاعری بھی جو ہے وہ عشق رسول میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عشق رسول میں جو وہ شعر پڑھتے تھے، ہر ان کا شعر جو ہے وہ عشق رسول سے بھرا ہوا تھا۔ میری مراد علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سچے عاشق رسول تھے، ایماندار تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ 9 نومبر 1877 سیالکوٹ میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کی جو وفات ہے وہ لاہور میں ہوئی 1938 میں۔ آپ کا مزار پر انوار جو ہے وہ بادشاہی مسجد لاہور بادشاہی مسجد کے قریب ہے۔ زائرین وہاں پر حاضری دیتے رہتے ہیں۔ آپ کی یہ 9 نومبر کی پیدائش کا دن ہر سچا عاشق رسول جو ہے عقیدت و احترام کے ساتھ مناتا ہے۔ ناظرین، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے، بہت بڑی ہستی تھی آپ کی۔ آپ ایک سچے عاشق رسول تھے، آپ نے اپنی زندگی ساری جو ہے وہ عشق رسول میں گزاری ہے۔ آپ کے متعلق ایک واقعہ جیسے سب لوگ جانتے ہیں کہ 1929 کو لاہور میں ایک گستاخ رسول نے گستاخی کی، راجپال نامی شخص نے، تو اس کو غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے واصل جہنم کیا۔ تو اس وقت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ لڑنے کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو برطانیہ سے خود جا کر لے کر آئے۔ ایک ایسے شخص کا مقدمہ جس نے ماورائے عدالت قتل کیا، قانون کو ہاتھ میں لیا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا قانون کو ہاتھ میں نہیں، لیکن ایک سچے عاشق رسول نے قانون کو ہاتھ میں لیا، ماورائے عدالت قتل کیا۔ اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے یہ دونوں شخصیات میدان میں آئیں، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خود جا کر قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ وہاں سے لائے، ان کو وکیل مقرر کیا اور ان کا مقدمہ لڑا۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ دونوں شخصیات ایک عاشق رسول تھیں، سچے عاشق رسول، اور اسلام سے محبت کرنے والے، اپنے نبی سے محبت کرنے والے۔ یہ سیکولر لبرل نہیں تھے جس طرح آج کل کچھ وزراء کہہ رہے ہیں کہ یہ لبرل تھے، یہ سیکولر تھے، یہ سیکولر سٹیٹ پاکستان۔ نہ، یہ ایک سچے عاشق رسول تھے، پاکستان کو اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے، اسی لیے یہ جدوجہد کر رہے تھے۔ ان کی ساری آپ ہسٹری پڑھ لیں، ان کی سوانح عمری پڑھیں دونوں شخصیات کی، تو یہ جتنی بھی جدوجہد کر رہے تھے پاکستان کو سیکولر سٹیٹ بنانے کے لیے نہیں، بلکہ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانے کے لیے یہ جدوجہد کر رہے تھے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے لاہور سے جب تعلیم حاصل کی، میٹرک کیا، میٹرک کے بعد ایف اے کیا، آپ اس کے بعد لندن چلے گئے، برطانیہ میں جا کر آپ نے جو یہ ڈگری حاصل کی، پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، اس کے بعد یعنی آپ ڈاکٹر بھی بن گئے، آپ کو یہ بھی لقب مل گیا۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو علامہ کیوں کہا جاتا ہے؟ علامہ کا لقب، آپ کو علامہ بھی لکھا بھی جاتا ہے اور کہا بھی جاتا ہے، لیکن آپ کی زندگی میں یہ تو کوئی ثابت کر ہی نہیں سکتا کہ آپ نے کسی مدرسے میں جا کر عالم کا کورس کیا۔ تو علامہ تو اس کو ہی کہا جاتا ہے نا جس نے دین کا علم کہیں کسی مدرسے میں جا کر حاصل کیا ہو۔ تو علامہ صاحب جو ہیں انہوں نے تو کسی مدرسے میں جا کر دین کا علم حاصل نہیں کیا، ظاہری طور پر آپ نے کوئی سند حاصل نہیں کی، تو پھر آپ کو علامہ کیوں کہا گیا؟ تو یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے ہر مسلمان کے کہ آپ کو علامہ جو لقب ملا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔
علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی ساری زندگی کے اندر اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو درود و سلام پڑھا، اس کی جو تعداد آپ بتاتے ہیں لوگ کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر اپنے نبی کی بارگاہ میں 1 کروڑ مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ خود اندازہ کریں پھر علامہ صاحب کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ آج کوئی بتائے نا، کوئی پڑھ سکتا ہے؟ کوئی بہت ہزاروں میں سے کوئی ایک ہوگا، وہ بہت بڑی ہستی ہوگی جو اپنے نبی پر اتنی تعداد میں درود پڑھتا ہے۔ تو پھر علامہ صاحب کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے، ہم کیا سمجھ سکتے ہیں ایسی ہستی کو۔ تو اس وجہ سے آپ کو یہ لقب ملا ہے علامہ کا، کہ آپ نے اپنے نبی کی بارگاہ میں جو درود و سلام پڑھا، 1 کروڑ مرتبہ درود و سلام پڑھا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہستی ہے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی جو ادھر بر صغیر میں جد و جہد کی تھی، وہ اسی لیے کی تھی کہ یہ جو خطہ پاکستان ہے اس کو اسلام کا قلعہ بنانا ہے، یہ اسلامی سٹیٹ بنانی ہے ہم نے، اس کو سیکولر سٹیٹ نہیں بنانی ہے۔ اگر سیکولر ہی بنانی تو پھر ہندوستان ہی کافی تھا، پھر ہندوستان سے علیحدہ ہونے کا مقصد ہی کوئی نہ تھا۔ اگر سیکولر سٹیٹ بنانی تھی تو یہ انہوں نے پوری جد و جہد جو کی وہ اس کو اسلامی ریاست بنانے کے لیے کی تھی، آپ نے سیکولر کے لیے نہیں کی تھی۔ آپ کی شاعری آپ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کے ایک ایک شعر کے اندر آپ نے اپنے شعر کے اندر ایک ہر چیز کوئی ایک کوزے میں بند کر کے رکھ دیا۔ وہ شعر ہے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہان چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، تو اگر میرے محبوب سے وفا کرے گا، اگر تو میرے محبوب سے وفا کرے گا دنیا میں، تو یہ دنیا تو چیز ہی کچھ نہیں، میں لوح و قلم بھی تیرے سپرد کر دوں گا، میں تجھے مالک بنا دوں گا۔ تو جو زبان سے بولے گا، جو دل میں خیال بھی کرے گا، میں تجھے وہ مقام و مرتبہ عطا فرما دوں گا کہ جو تو دل میں خیال کرے گا میں وہ عطا کر دوں گا، وہ کچھ کر دوں گا، جدھر تو اشارہ کرے گا وہی کچھ ہو جائے گا۔ تو یہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے جو اپنے نبی سے وفا کرتا ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نبی سے وفا کر کے دکھائی دنیا کو، اسی لیے تو قیامت تک آپ کا ڈنکا بجے گا اور آپ کے مزار اقدس پر پھولوں کی برسات ہوتی رہے گی، آپ کو یاد رکھا جائے گا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ایسے ہیروز جو ہیں ان کو بلانا نہیں چاہیے، بلکہ ان کو یاد رکھنا چاہیے ہر وقت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی ہستیوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری اس طرح نبھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج چونکہ 9 نومبر کا دن تھا، تو 9 نومبر کے حوالے سے ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے۔ اگر ہماری گفتگو اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، لائک کر دیں، کمنٹس باکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا، تاکہ ہمارا و آپ کا جو رابطہ ہے وہ قائم و دائم رہ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہمارا و آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔